فلسطینی تنظیم حماس اور اسرائیل کے درمیان لڑائی دوسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے۔ دونوں طرف سے امن کے امکانات ابھی تک نظر نہیں آ رہے۔ دنیا کے مختلف ممالک کی طرف سے کی جانے والی امن کوششوں کے باوجود جنگ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور دونوں اطراف ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کی تحریک کا آغاز 1987 میں مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی پر اسرائیلی قبضے کے بعد شروع پہلی مزاحمت کے بعد ہوا تھا۔ حماس اسرائیل پر راکٹ حملے کرنے کی وجہ سے پوری دنیا میں شہرت رکھتی ہے۔ حماس تنظیم کا بنیادی مقصد اسرائیل کے ساتھ جنگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور حماس کے درمیان کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ الاقصام بریگیڈ حماس کا طاقتور عسکری ونگ ہے جس کے ذمہ اسرائیل پر راکٹ اور میزائل حملے کرنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ حماس کا یہ عسکری ونگ انٹیلیجنس آپریشن اور چھاپہ مار کارروائیوں میں بھی مصروف عمل رہتا ہے۔ اپنے قیام سے لے کر آج تک حماس نے درجنوں اسرائیلی فوجی اہلکاروں کو اغوا بھی کیا ہے۔ زیر زمین سرنگیں بنا کر اسلحہ سمگل کرنا بھی حماس کی کارروائیوں کا اہم حصہ مانا جاتا ہے۔ اگرچہ خودکش حملے حماس تنظیم کے منشور کا حصہ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود حماس نے اسرائیل پر متعدد خودکش حملے کیے ہیں جن میں اب تک سینکڑوں اسرائیلی شہری اور فوجی اہلکار مارے جا چکے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ حماس کی طاقت بڑھتی چلی گئی اور اس نے فلسطین کے سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے اپنا سیاسی اثر رسوخ بڑھانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں حماس بہت تھوڑے عرصہ بعد ہی سن 2006 فلسطین کے قانون ساز انتخابات میں فتح حاصل کر کے حکمران جماعت بھی بن گئی۔ حماس کے برسر اقتدار آنے کے بعد اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہونے والی معمولی جھڑپیں باقاعدہ جنگوں کی شکل اختیار کر گئیں۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے اس کے علاوہ بزنس، ایجوکیشن اور سائنس کے شعبہ جات بھی خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ حماس کا تعلیمی سٹرکچر پوری دنیا میں منفرد ہے۔ حماس فلسطین کے جنگ زدہ علاقوں کے اندر خیمہ اسکولوں کے ذریعے تعلیم مہیا کرنے کا بندوبست بھی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ تعلیم کے شعبہ میں حماس کا PhD اسکالرشپ فلسطینیوں میں خاص شہرت رکھتا ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان پہلی باقاعدہ جنگ کا آغاز اس وقت ہوا جب اسرائیلی فوج نے 1995 میں حماس میزائل سسٹم کے ماہر سائنسدان یحییٰ عیاش کو ایک حملے میں ہلاک کر دیا، جس کے بعد حماس نے اسرائیل پر متعدد خودکش حملے کیے جن میں 60 کے قریب اسرائیلی شہری ہلاک ہوئے۔ سن 2000 میں اسرائیل اور حماس کے درمیان امن کی تمام کوششیں دم توڑ گئیں۔ سن 2004 میں حماس کے روحانی پیشوا شیخ احمد یاسین اسرائیلی میزائل حملے میں ہلاک ہو گئے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان سن 2008، سن 2012 اور سن 2014 میں 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں۔ چھوٹی جنگیں اور جھڑپیں اس کے علاوہ ہیں۔